السلام علیکم دوستوں، کیا پیسے کے بغیر، کیا سرمایہ کے بغیر کاروبار کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ یاد رکھیں، دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ نمبر ون، اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے، جس کے پاس دنیا میں آئیڈیا ہوتا ہے وہ جاتا ہے سرمایہ کاروں کے پاس، وہ پیسے والوں کے پاس جو سرمایہ لگانا چاہتے ہیں، اور وہ آئیڈیا ہٹ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے کاروبار ایسے ہیں جس کے پیچھے کوئی منفرد آئیڈیا تھا اور وہ کلک کر گیا۔ ڈزنی لینڈ کی مثال ہے، وہ سینکڑوں لوگوں کے پاس وہ اپنا آئیڈیا لے کے گیا، لیکن اس کو کوئی نہ کوئی سرمایہ لگانے کے لیے فرد مل گیا اور ڈزنی لینڈ ایک بہت بڑا کاروبار بن گیا۔ اوبر، کریم، ایک آئیڈیا تھا، ایک نیا آئیڈیا تھا، اور وہ اس کو آئیڈیا ہٹ ہو گیا۔ فوڈ پانڈا کیا ہے؟ ایک آئیڈیا تھا فوڈ پانڈا، پاکستان میں بھائی نام ہے اور بھی جگہوں میں نام ہے اس کا، اور وہ ایک ہٹ کر گیا۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آئیڈیا ہو تو آپ جن کے پاس پیسہ ہو ان سے جا کے ملاقات کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، اور اس امید ہے کہ آپ کا وہ آئیڈیا ان کو پسند آئے گا، اور وہ ان کی بھی ایک ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے، ہر ایک کام نہیں کر سکتا، ہر ایک کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، ہر ایک کے پاس اس طرح کا دماغ نہیں ہوتا، ہر ایک اپنی اس طرح کا ہنر رکھتا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس سے کائنات چل رہی ہے۔ جس طرح ہم بچپن میں پڑھتے تھے کہ ایک لنگڑے نے اندھے پہ بیٹھ کے سفر کیا، اور جو طوفان آیا تھا وہ طوفان سے دونوں نکل گئے، دونوں کا کام ہو گیا۔ بس اللہ کا بھی ایسا ہی نظام ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہیں تو کر سکتے، نہ کرنے والا کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن میں تو کہتا ہوں، اگر آپ کے پاس کوئی ہاتھ پاؤں بھی نہ ہو، اگر آپ کے پاس اللہ نہ کرے آنکھیں بھی نہ ہو، کام کرنے والے کر رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ آسٹریلیا میں ایک شخص ہے، نکولس جیمس کا نام ہے، آپ جانتے ہیں، شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بازو تک اس کے ہاتھ کٹے ہیں، اس کی ٹانگیں جڑ تک نہیں ہیں، نہ ہاتھ ہے نہ بازو ہے، نہ بازو ہے اور نہ ٹانگیں، لیکن پھر بھی وہ دنیا کے ایک بہت بڑا موٹیویشن اسپیکر کہلاتا ہے۔ وہ باقاعدہ شادی شدہ ہے، اس کے بچے ہیں، اور وہ دنیا کی خوشی والی زندگی گزار رہا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ ایک بڑا نام ہے، ایک بہت بڑا سائنسدان گزرا ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ ایک ہینڈی کیپ تھا، وہ اپنے باڈی کو ہلا بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اس کو دماغ تھا۔ اس نے دنیا کو کیا کچھ نہیں کیا، وہ نوبل پرائز کا حقدار بنا۔ اسی طرح پاکستان میں بھی منیبہ مزاری کو آپ جانتے ہوں گے۔ منیبہ مزاری بلوچستان کی ایک لڑکی تھی جس کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس ایکسیڈنٹ میں وہ اس کی ہینڈی کیپ ہو گئی اور وہ ویل چیئر پہ آ گئی، لیکن اس لڑکی نے ہمت نہیں ہاری، وہ مستقل مزاجی سے لگی گئی، اور دنیا میں آج ایک اچھی موٹیویشن اسپیکر کے طور پہ مانی جاتی ہے۔ ٹیلی ویژن میں بھی وہ پروگرامات کرتی رہی ہے۔ لہذا اگر آپ کچھ کرنا چاہیں تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آج بہت سارے کاروباری حضرات ایسے ہیں، ان کی آپ ہسٹری جا کے معلوم کریں تو بتائیں گے کہ وہ ریڑھی لگاتے تھے، وہ جو ہے کپڑا پھیلا کے زمین پہ وہ بیچا کرتے تھے، کندھوں پہ رکھ کے کپڑا بیچا کرتے تھے، اور مال ان کا اپنا بھی نہیں ہوتا تھا، وہ کسی سے لے کے مال بیچا کرتے تھے، اور وہ بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہو گئے۔ آپ بھی اگر آپ سروس دینا چاہیں، یعنی پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہو، اور دوسری چیز آپ کوئی سروس دے سکتے ہو۔ آپ تھرڈ مین کے طور پہ کوئی کام کر سکتے ہو، ایز اے ایجنٹ آپ کام کر سکتے ہیں، پراپرٹی ایجنٹ بن سکتے ہیں، کسی اور چیز کی سروسز دے سکتے ہیں ایز اے ایجنٹ، آپ اس میں ترقی کر جائیں گے۔ آپ محلے میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں وہاں پہ آپ لوگوں کو ضروریات دیکھیں، کیا ضروریات ہیں۔ مثال کے طور پہ وہاں پر کوئی اچھا الیکٹریشین لوگوں کو نہیں ملتا، پلمبر نہیں ملتا، فلاں نہیں ملتا، آپ ان سب سے رابطہ کریں اور محلے میں علاقے میں بتا دیں کہ اگر ان کو ضرورت ہے تو وہ آپ سے رابطہ کریں، وہ آپ کا اپنا فون نمبر دیں، موبائل نمبر دے دیں، وہ آپ سے رابطہ کریں گے، اور آہستہ آہستہ آپ کا وہ کام جو ہے بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ بہت ایک طریقہ یہ بھی رہا ہے، اور آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ مثال کے طور پہ آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے جاننے والوں میں، آپ کے دوستوں میں کوئی فرد ہے جو کہ جس کے پاس پروڈکٹس ہیں، کپڑا بناتا ہے، فیکٹری ہے اس کی، یا کوئی اور آئیڈیا کوئی چیز ہے، آپ اس سے وہ ادھار لے لیں، اور صبح لوگ بہت سے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، صبح وہ سامان لے کے جاتے ہیں ان کا، شام کو وہ واپس لے آتے ہیں، اور اس کے بعد دونوں حساب کر لیتے ہیں، اور کاروبار ان کا آہستہ آہستہ بڑھنے لگتا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اور ایک چیز بڑی اہم ہے کہ آج کی دنیا میں انٹرنیٹ نے تو ایک کمال کر دیا ہے۔
آپ انٹرنیٹ کے ذریعے، آپ فیس بک کے ذریعے، آپ یوٹیوب کے ذریعے، اور دنیا میں کئی چیزیں ایسی موجود ہیں جس کے ذریعے آپ گھر بیٹھ کے پیسہ کما سکتے ہیں، آپ بہت کچھ کام کر سکتے ہیں۔ آن لائن سروسز میں آج بڑے بڑے نام ہیں، او ایل ایکس ہے، اور بھی بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے شاپنگ سینٹرز کھولے ہیں اپنے، اور وہ آج دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ اپنی خدا کی دی ہوئی صلاحیتوں پہ غور کریں جو آپ کے اندر چھپی ہوئی ہیں، ان صلاحیتوں پہ آپ ان کو بروئے کار لائیں، اپنی آپ اسٹرینتھ کو تلاش کریں۔ مثال کے طور پہ آپ اچھے اسپیکر ہیں، آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہے، آپ بول اچھا سکتے ہیں، آپ ایک یوٹیوب پہ چینل بنائیں اپنا۔ مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ لکھاری ہیں، آپ لکھنا اچھا جانتے ہیں، آپ آج فری لانس جو ہے وہ ویب سائٹ موجود ہے جہاں پہ بزنس موجود ہے، رائٹر چاہیے ان کو، لکھاری چاہیے جو کہ فری لانس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بات یہ کہ اپنی اسٹرینتھ کو ٹٹولیں، اپنی قوتوں کو ٹٹولیں، جو آپ کے اندر پوٹینشیل ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ آن لائن بہت سے کام کر سکتے ہیں، آپ نیٹ کے ذریعے بہت سارے کام کر سکتے ہیں، آپ یوٹیوبر بن سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ اپنے جو ہے مال بیچ سکتے ہیں، آپ کئی کام کر سکتے ہیں، بشرطیکہ کہ اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے علم، اپنی نالج کو آپ پھیلائیں۔ کرنے والے بہت کچھ کر سکتے، نہ کرنے والے کچھ نہیں کریں گے۔ لہذا اس بات کا اندازہ آپ کو ہو چکا ہوگا کہ پیسہ کام میں رکاوٹ نہیں ہے، سرمایہ کاروبار میں رکاوٹ نہیں ہے، بغیر پیسے اور بغیر سرمایے کے بھی کاروبار کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔